نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. ابھی 10 محرم کو آپ نے یقیناً واقعہ کربلا کو سنا ہوگا اور شہداء کی داستانیں آپ کو بھی تازی ہوگی. بظاہر یہ حضرت حسین اور یزید ملعون کے درمیان ہونے والی جنگ اور لڑائی تھی، لیکن حقیقت میں یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا. یہ حسینیت اور یزیدیت کا معاملہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو غالب فرمایا، باطل کو مغلوب فرمایا. حسین دنیا سے وفات پائے، شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن حسینیت کو بقا ملا. یزید کچھ دن اس کو مہلت دی گئی، اللہ کی رسی ڈھیلی چھوڑی گئی، لیکن آج اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. جتنے ظالم کربلا کے موقع پر دندناتے پھر رہے تھے، غرور و تکبر میں اکڑ رہے تھے اور ظلم کو انہوں نے روا سمجھا، حق کے مقابلے میں باطل کو پسند کیا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو چاہا، عہدے اور کرسیوں کے سلسلے میں سمجھا کہ ہمارے یہ عہدے، یہ کرسیاں باقی رہیں گی، یہ منصب، یہ مقام ہمیں ہمیشہ حاصل رہے گا. لیکن دنیا نے دکھا دیا کہ وہ جتنے ظالم تھے، چند سالوں کے اندر انہیں عبرتناک، دردناک اللہ نے اسی زمین پر ان کو عذاب و سزا میں مبتلا فرما دیا. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے 10 محرم کو. اس واقعہ کربلا کا سرغنہ اس یزید کو سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسی عبرت، یہ اتنی جو شیطانیت اور اتنی جو درندگی، یہ سب اس لیے اس نے مچائی تھی. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس عہدے پر، سلطنت پر، حکومت پر فائز رہوں گا، آسانی کے ساتھ حکومت چلاؤں گا. یہ سمجھ کر اس نے ظلم کیا. کربلا کا واقعہ ہو یا مدینے کے اندر 3 دن تک وہاں اکابر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شام میں گستاخیاں اور مدینہ المنورہ مسجد نبوی میں اذان و نماز پر پابندیاں اور پھر مکہ المکرمہ کی بے حرمتیاں، یہ سب ہوتا رہا. یہ سب اس لیے کر رہا تھا وہ ظالم، یہ سمجھ رہا تھا کہ میں باقی رہوں گا، میری حکومت باقی رہے گی، میں برابر خلیفہ اور سلطنت اور بادشاہ بن کر رہوں گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ظالم ظلم کے ساتھ زمین پر زیادہ دن نہیں رہ سکتا. ظلم کی ایک آواز ہوتی ہے جو سنائی نہیں دیتی، لیکن ظلم پکار کر کہتا ہے کہ تم جس کے ساتھ جیسا کر رہے ہو، کل تمہارے ساتھ بھی میں ایسا کروں گا.
کربلا کا واقعہ ہر ظالم کے لیے سبق عبرت ہے کہ تمہارے پاس کتنے ہی عہدے ہوں، فوج ہو، ہتھیار ہو، طاقت ہو، لیکن اس کے نشے میں مت آؤ، اور غرور و تکبر میں ظلم کرو گے تو ظلم کی چکی یہ جب الٹی پھرتی ہے تو پھر کوئی ظالم باقی نہیں۔ 3 سال 6 مہینے تک صرف یزید کی حکومت رہی، اور وہ ساری مدت بیماریوں میں مبتلا رہا، اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرتا رہا، اور پھر 3 سال 6 ماہ کے بعد دنیا سے چلا گیا۔ تو آج اس کی قبر کہاں ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ حضرت حسین شہید ہوئے ہیں 3 سال پہلے کربلا کے میدان میں، سب ان کو جانتے ہیں، سب ان کی طرف نسبت جوڑنے کو فخر محسوس کرتے ہیں، اور یزید ملعون مرا تو پتہ نہیں چلا کہ اس کی لاش کہاں اور اس کی قبر کہاں ہے، اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ میری نسبت، میرا تعلق اس سے ہے۔ یہ عبرتناک سزا اللہ کی طرف سے ظالموں کو دنیا ہی میں ملتی ہے۔ آنتوں کی بیماری میں مبتلا ہوا، 3 طرح کی روایتیں ہیں۔ بیماری میں ایسا مبتلا ہوا کہ شدید پیاس میں مبتلا رہتا۔ کربلا کے اور قافلے حسین رضی اللہ عنہ کے لوگوں کو اس نے جب پیاس سے تڑپایا، اللہ نے اس کے جسم میں پیاس کی طلب کی بیماری پیدا کر دی۔ سمندر بھی پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ تو آنتوں کی بیماری میں مبتلا ہو کر تڑپ تڑپ کر دنیا سے چلا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کسی ایک خاتون کی محبت میں مبتلا تھا، اس نے اس کو اپنے جھانسے میں پھنسا کر جنگل میں لے جا کر قتل کر دیا، پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کا قتل کب ہوا تھا۔ کتے بھیڑیوں نے اور پرندوں نے اس کی لاش کو نوچ کر ختم کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، آج کے اس جمعہ کے پیغام میں آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ کربلا میں جن ظالموں نے اپنے ظلم کا اظہار کیا تھا، جن قاتلوں نے اپنے ظلم کا اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا تھا، اللہ نے ان کی کیسی عبرتناک موت عطا فرمائی۔ ان میں سب سے بڑا سرغنہ یہی، اور اس سے ہم سب کو صرف یزید ہی یا بنو امیہ ہی ظالم نہیں تھے، صرف بنو امیہ ہی مظلوم نہیں تھے، بنو عباس ہی مظلوم نہیں تھے۔ تاریخ عجیب ہے، آپ تاریخ پڑھیں گے، لوگ تاریخ کو بھی کتابوں اور اصل مراجع سے پڑھنے کے بجائے آج کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ کسی کو اگر دینی معلومات ہیں تو سب سے بڑا مرجع اور مستند ذریعہ وہ واٹس ایپ بن گیا۔ سب واٹس ایپ کے علماء اور واٹس ایپ کے مفتیان اکرام بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی آج کسی گروپ میں ایک صاحب نے یہ لکھا کہ علماء دیوبند یزید ملعون کے سلسلے میں اس کو نیک سمجھتے ہیں۔ اب یہ واٹس ایپ یونیورسٹی کے فضلاء ہیں، جو چاہے کہتے ہیں، حالانکہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو ملعون لکھا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یزید پلید کے نام سے ذکر کیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل اس کی اوپر تردید کی ہے۔ مفتی شفیع صاحب کی مستقل کتاب واقعہ کربلا اور یزید کے سلسلے میں ہے، جس میں انہوں نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ یزید کوئی نیک شخص نہیں، وہ ملعون، فاسق اور فاجر اور اس امت کا بدترین شخص تھا۔ تو مراجع کہاں سے ملتے ہیں؟ آج لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ واقعہ کربلا پڑھنا ہے تو کہاں پڑھنا ہے؟ واقعہ کربلا اگر کسی مسلمان کو شوق ہوا ہے سننے کا تو اس کے پاس یوٹیوب مرجع ہے،
اس کے پاس واٹس ایپ مرجع ہے، اس کے پاس گوگل مرجع ہے، اس کے پاس وہ کتابیں نہیں ہیں جو ابن سعد نے لکھنی تھی، اس کو پڑھنا چاہیے تھا کہ ابن خلدون نے کیا لکھا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے تھا کہ ابن اسیر نے کیا لکھا ہے، علامہ ابن کثیر نے کیا لکھا ہے۔ ان لوگوں کو پڑھنے کے بجائے جب آدمی گوگل کو پڑھے گا، واٹس ایپ کو پڑھے گا، یوٹیوب پر بھروسہ کرے گا، تو پھر اس کو صحیح واقعے کی حقیقت ہی نہیں معلوم ہوگی، کوئی چیز معلوم ہی نہیں ہوگی، اور وہ پھر ادھوری باتیں، ادھورا سنا ہوا نقل در نقل کرتا چلا جائے گا۔ اپنے مراجع سے واقعات کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا اصل پیغام یہ ہے کہ کبھی کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، کسی کو اپنے سے ہلکا نہ سمجھو، خاص طور پر اگر کوئی ولی ہے، نیک شخص ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کسی نیک شخص کو ستا رہے ہو، دشمنی کر رہے ہو، اللہ اس سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں کہ بچ نہیں پاؤ گے۔ یزید نے سمجھا کہ حسین کو میں کربلا میں شہید کر لوں گا اور کامیاب ہو جاؤں گا، تخت کو مضبوط کر لوں گا، حکومت سنبھال لوں گا۔ اللہ نے اس کا نام اور اس کا نشان اور اس کی نسلوں کو ختم کیا ہے۔ تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ صرف یزید نہیں بلکہ جتنے 5-6 ہزار لوگ کربلا کے میدان میں تھے، اللہ نے ایک ایک کو ختم کیا، ان کی نسلیں ختم ہو گئی۔ امام حسین کو شہید کرنا چاہا لیکن امام حسین کی نسل باقی رہی، اور جو سمجھ رہے تھے کہ ہم باقی رہیں گے، ہم گورنر رہیں گے، ابن زیاد سمجھ رہا تھا کہ میں بصرہ اور کوفہ کا گورنر بن چکا، عمر بن سعد سمجھ رہا تھا کہ میں کوفہ کا گورنر باقی رہوں گا، یہ سب ختم ہو گئے، ان کی نسلیں ختم ہو گئی۔ ایک شخص گزرا ہے مختار صفوی کے نام سے، یہ اہل بیت سے بڑی محبت رکھنے والا تھا۔ اس نے ایک شخص کو چن چن کر اعلان کیا تھا۔ یہ جس وقت میں واقعہ کربلا ہوا تھا، کوفہ کی جیل میں تھا، بہت نیک شخص نہیں تھا لیکن اہل بیت سے تعلق اور محبت دیوانگی کی حد تک تھی۔ اس نے جیل سے چھٹتے ہی جیل میں ہی یہ ارادہ کیا تھا کہ جن نے کربلا کے اندر حضرت امام حسین کے قافلے کے مقابلہ کیا ہے ان کو چن چن کر ختم کروں گا۔ اس نے لسٹ تیار کی، ایک ایک کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس نے انجام بد تک پہنچایا۔ ابن زیاد کے مقابلے میں اپنے امیر ابراہیم بن مالک اشتر کو بھیجا کہ ابن زیاد کو پکڑ کر 6 سال کا وقفہ گزرا ہوگا۔ 6 سال کے بعد بعین ہی وہی جگہ 10 محرم ہے اور کوفہ کا وہی قصر اور محل ہے جس میں 6 سال پہلے سن 61 میں امام حسین کا جو ان کا سر مبارک جس تشت میں رکھا گیا تھا، مختار صفوی نے 6 سال کے بعد ابن زیاد عبید اللہ بن زیاد کو اسی جگہ کربلا کے مقام پر ہی اس کو گھیرا۔ ابراہیم بن مالک اشتر نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر فرات کے سامنے شدید پیاس کی حالت میں اس کو قتل کیا، اور اس کا سر اسی تشت میں جس تشت میں امام حسین کا سر مبارک رکھا گیا تھا، عبید اللہ بن زیاد کا سر اسی تشت میں رکھ کر 10 محرم کو اسی جگہ پر جس جگہ پر امام حسین اور اہل بیت کا کے سریں رکھے گئے تھے، ابن زیاد اور ان کے ساتھیوں کا سر رکھا گیا۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس وقت میں ان ظالموں کی کھوپڑیاں رکھی ہوئی تھی، ان کے سر رکھے ہوئے تھے، عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے جو سر رکھے ہوئے تھے، اللہ نے دنیا میں عبرت دکھانے کے لیے ایک سانپ کو بھیجا۔ سانپ نمودار ہوا، وہ کھوپڑیوں میں ان کے سروں میں چل رہا تھا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسا سانپ تھا کہ مجلس میں جتنے لوگ تھے دیکھ کر ان کے اوپر دہشت طاری ہو گئی، اور پھر وہ خاص طور پر ڈھونڈتے ہوئے عبید اللہ بن زیاد کے
سر کے پاس آیا اور اس کی ناک کے نتنوں سے اندر گھس کر اس کے منہ سے پھر وہ باہر نکلا اور پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا۔ اللہ نے دکھایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ ظالموں کو وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو آج ظلم کر رہے ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں، غرور اور مکر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو ان کے مال نے ظلم پر مجبور کر دیا، یا ان کو ان کی طاقت ظالم بنا رہی ہے، ان کو ان کے عہدے ظالم بنا رہے ہیں۔ ہر ظالم کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں غافل نہیں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ یہاں ایمان نہیں دیکھا جاتا، یہاں ظلم اور عدل کی امن دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ مسلمان ہو کر بھی کسی نان اور غیر مسلمان پر بھی ظلم کریں گے، اللہ کی لاٹھی آپ پر برسے گی، بجے گی، اس سے بچنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر ابن زیاد کو اس نے ختم کیا، وہ حرملہ جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ بن علی یہ اصغر کو گود میں اٹھا کر حضرت امام حسین جب میدان میں آئے اور پانی طلب کیا، حرملہ نے ایک تیر چلائی اور وہ گلے میں لگی اور حضرت علی اصغر شہید ہو گئے تھے۔ وہ حرملہ کو اس مختار ثقفی نے طلب کیا، جب آ رہا تھا وہ تو پھر اس نے کہا کہ اس کے اوپر تیر چلاؤ، ہر طرف سے تیر کی بارشیں اس کے اوپر ہوئی۔ عمر بن سعد جو کہ گورنر تھا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ کوفہ کی گورنری یزید کی حکومت باقی رہے گی اور میری یہاں کی گورنری باقی رہے گی، اللہ نے تختہ پلٹا اور پھر مختار ثقفی نے اس کو بلا بھیجا۔ اس کا بیٹا وہاں موجود تھا، کہا تمہارے ابا کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اب بہت وہ کنارہ کش گوشہ نشین ہو گئے ہیں، اب تو صرف نماز اور ذکر اور تلاوت کر رہے ہیں۔ مختار ثقفی نے کہا جب کربلا میں حسین کا قافلہ آیا تھا اس وقت میں تو تم سے گوشہ نشینی نہیں ہوئی تھی، وہاں تو بڑھ بڑھ کر جا رہے تھے، آج ذکر کر رہے ہو، آج تلاوت کر رہے ہو۔ بیٹے سے کہا باپ کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ گئے تو اس نے کہا میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ آ نہیں سکتا ہوں۔ تو مختار ثقفی نے کہا تم نہیں آ سکتے تو ہم تو جا سکتے ہیں۔ پھر اس نے پکڑ کر اس کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کیا اور یہ پوچھا کہ اب بتا تجھے بیٹے کے قتل ہونے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ تم نے امام حسین کے سامنے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور سارے ان کے قافلے کو تم نے چن چن کر ختم کیا تھا، بتا آج تیرے بیٹے کے قتل پر تجھے کیسی تکلیف ہو رہی؟ ابن سعد کو ختم، پھر اس کے بعد ابن سعد کو ختم کیا۔ شمر جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن کاٹی تھی، شمر کو تلاش کرنے کے لیے اس نے بھیجا، وہ بھاگتا ہوا چلا گیا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے شمر ذوالجوشین ایک مرتبہ امام زین العابدین کے پاس چھپتا چھپتا پھر رہا تھا، کھیتوں میں جنگلوں میں پھر رہا تھا۔ حضرت امام زین العابدین کے خیمے میں ایک مرتبہ پناہ لینے کے لیے پہنچا اور بہت پیاسا تھا، پانی مانگا۔ امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین نے ان کو پانی پلایا، پھر اس نے اور ایک پیالہ مانگا، پانی پلایا، تیسری مرتبہ پانی مانگا، پانی پلایا۔ پھر اس کے بعد اس شمر ذوالجوشین نے کہا کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ امام زین العابدین نے کہا کہ ہم آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں، کربلا کے میدان میں تم نے تو ہمارے سارے خاندان کو تہس نہس کیا ہے اور ان سب کو شہید کیا ہے، ہم کو برا یاد ہے۔ تو پھر کہا ہم کو پانی کیوں پلا دیا تم نے؟ ہم نے تو آپ کو کربلا میں پانی نہیں پلایا تھا۔ تو امام زین العابدین نے کہا کہ وہ تمہاری خاندان اور تمہاری تربیت تھی، یہ ہمارے خاندان کا وصف اور یہ ہماری تربیت ہے۔ پھر ابن زیاد نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر کوفہ میں لایا اور لا کر اس کے ایک ایک عضو کو کاٹتا تھا اور پوچھتا تھا کہ اس عضو کے کاٹنے سے، اس پارٹ کے کاٹنے سے کیسی تکلیف ہو رہی ہے؟ پھر یاد دلاتا کہ تم نے میدان کربلا میں امام حسین کے اوپر اور ان کے لشکر کے اوپر کیا ظلم کیا تھا۔ ایک ایک کر کے 4 دن تک اس کے جسم کے ٹکڑے کرتا رہا اور کتوں کو کھلاتا رہا۔ ایسی عبرتناک موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان سارے جتنے کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کے لیے آئے تھے اور مقابلہ کیا تھا، اللہ نے ان کو چن چن کر ایک ایک کو چند ہی سالوں میں، بہت لمبا نہیں ہے، ظلم کا جواب دنیا کے اندر بہت دیر سے نہیں ملتا، یاد رکھ لیجئے ظلم کرنے والے ظالم کو اسی دنیا کے اندر عبرت ملتی ہے، عبرتناک موت، تڑپ تڑپ کر، بلک بلک کر، پیر گھسٹ گھسٹ کر مرنا پڑتا ہے، معافیاں چاہنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے ظالم ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، آپ کسی ظالم کے سامنے کھڑے ہونے، آواز اٹھانے، اس کی غلطی کو غلط بولنے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ظالم حقیقت میں اندر سے بزدل ہوتا ہے، جب اس کے چمچے ہٹ جاتے ہیں، اور یہ ظالموں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، تمہارا ظلم صرف کرسیوں کی وجہ سے، ان چمچوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یہی چمچے تم کو تمہارا عبرتناک موت دیتے ہیں۔ یہ واقعہ کربلا سکھا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کربلا کے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے جو کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دنیا کے اندر ان کو سخت سے سخت سزائیں دی، اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کیا کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، اور وہاں پر ان کے ساتھ کیا کچھ ہوگا اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ان واقعات کے ذریعے سے یہ درس لیں ہم کہ ہم کسی کے اوپر کسی طرح کا ظلم نہ کریں۔ ظلم کے سلسلے میں اللہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان بھی نہیں دے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ انسان ہیں، کسی جانور پر ظلم کر رہے ہیں، آپ مرد ہیں عورت پر ظلم کر رہے ہیں، اور آپ مسلمان ہو کر نان مسلم پر ظلم کر رہے ہیں، آپ بڑے ہو کر چھوٹوں پر، یا چھوٹے ہو کر بڑوں پر، والد ہو کر بیٹے پر، بیٹا ہو کر والد پر ظلم کر رہا ہے، یہ ظلم لوٹ کر آئے گا، اسی دنیا میں حساب برابر کیا جائے گا۔ اس وجہ سے ظالم نہ بنو، اور مظلوموں کو کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اہل بیت سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، ادب احترام نصیب فرمائے، اور ان کے اعمال اور ان کی طریقے اور ان کی سنتوں پر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔